السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرض کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں قرض میں جو سودی لین دین ہوتا ہے، بیاج کا لین دین ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی۔ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ ہے کہ سود جو کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کا عذاب کیا ہوگا، وہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت، تجارت اور کاروبار کو تو حلال کیا ہے، لیکن سودی لین دین کو حرام فرمایا۔ سود لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، اس سے معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، اور جو جائز تجارتوں کے معاملات ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور بے رحمی اور درندوں جیسی طبیعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے حدیث پاک کے اندر سودی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے وعید وارد ہوئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس کام سے متعلق ہر قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ سب کے سب برابر ہیں، یعنی گناہ میں سب برابر ہیں۔ سود لینے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، سود دینے والا بھی گنہگار ہے، اس کے دستاویز تیار کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ جو سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں بیچ میں صرف دستاویز اور کاغذ وغیرہ تیار کرنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک اعتبار سے اس گناہ میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو گناہ میں مدد کرنے کی وجہ سے وہ بھی گنہگار ہوں گے، جبکہ یہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان سودی لین دین ہو رہا ہو۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلمان اگر مسلمان سے سود لے تب بھی حرام، اس کو سود دے تب بھی حرام، لیکن کافر کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہو تو کافر کے پاس سے اس طرح کی زیادہ رقم لینا جائز ہے، لیکن کافر کو زیادہ رقم دینا جائز نہیں ہے شرعی حاجت کے بغیر۔ تو وہاں پر بھی جو سود کا لین دین ہو رہا ہے، جہاں پہ حرام ہے، جہاں ناجائز ہے سود کا لینا دینا، بیاج کا لینا دینا، وہاں بیچ میں کوئی شخص ان دونوں کی ڈیل کرائے یا دستاویز تیار کرے، کاغذات تیار کرے، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ پھر گواہ بنائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے روپے سود پر ہمیں دیے ہیں، یہ قرض کے پیسے دیے، اس کے ساتھ ہمیں اتنے زیادہ کر کے لوٹانے ہیں، اور اتنے دن میں لوٹا دینا یہ مدت ہے۔ اس کے کاغذات جب تیار ہوتے ہیں تو اس میں گواہوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، گواہ بنائے جاتے ہیں۔ تو جو سودی لین دین کا گواہ بن رہا ہے وہ بھی تو اس گناہ میں مدد کرنے والا ہو گیا، تو وہ گناہ میں مدد کرنے کی وجہ سے وہ گواہ بننے والے بھی گنہگار ہوں گے، سب گناہ میں شریک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سودی لین دین کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوربین نے اسی وقت سے اسے مشاہدہ فرما لیا تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ جائے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، یعنی سود اتنا عام ہو جائے گا، بیاج اتنا عام ہو جائے گا کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سود کے معاملات ہو ہی جائیں گے، بیاج کے معاملات ہو جائیں گے، تو کوئی ایسا باقی بچے گا ہی نہیں جس نے سود نہ کھایا ہو، اور اگر نہ کھایا ہوگا تو کم سے کم اس کی گرد، اس کا غبار تو ضرور اسے پہنچے گا، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پہنچے گا،
ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی ابھی تو الحمدللہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں تو سود سے بچنا اور بیاج سے بچنا آسان ہے، ابھی کوئی بہت مشکل نہیں، ابھی اتنا زیادہ بھی عام نہیں ہوا، عام ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی عام نہیں ہوا ہے کہ بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، نہیں، ابھی بچا جا سکتا ہے تو بچنے کا ہی حکم ہوگا، بچنا ضروری ہے، بلکہ جب بہت زیادہ عام ہو جائے گا تب بھی بچنے کا حکم ہوگا، جو کھائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آج کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آ گیا ہے جس زمانے کا حدیث میں ذکر آیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سودی لین دین سے محفوظ ہوں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور ساتھ ہی اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سودی لین دین سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے غضب کے شکار ہونے سے بچ سکیں۔ اس روایت میں بھی سود کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ دیکھیں سود کا کتنا بڑا عذاب ہے، یہ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا گناہ کسی شخص کے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اس کا سب سے کم درجے کا گناہ ہے سود اور بیاج کا، یعنی اس کی برائی اتنی زیادہ ہے، وہ اتنا سخت گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، جب سب سے کم درجے کے گناہ کا یہ عالم ہے تو بقیہ 69 گناہوں کا کیا عالم ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث پاک سے۔ کہتے کہ ربا یعنی سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، یعنی اگر سود اور بیاج کو کوئی حلال سمجھ لے، کوئی جائز سمجھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتکب ہے فاسق مردود الشہادہ ہے، یعنی بہت بڑا گنہگار ہے جو سودی لین دین کرتا ہے، اگرچہ حرام سمجھ کے لین دین کرتا ہے لیکن بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہے اگر وہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اتنا بڑا نافرمانی کا کام کر رہا ہے، ایک طرف وہ سودی لین دین کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، دوسری طرف گواہی دے رہا ہے، تو کیا ہم اس کا یقین کر سکتے ہیں کہ سچ بول رہا ہوگا؟ گواہی میں بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ مسلم اور کافر حربی کے درمیان دار الحرب میں جو عقد ہو اس میں سود نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہاں کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس سے زائد رقم اس کی رضامندی سے لی جا سکتی ہے، جیسے کہ یہاں کے بینک وغیرہ سے ہمیں جو زیادہ رقم ملتی ہے اس کا لینا جائز، وہ مال مباح ہے، وہ سود اور بیاج نہیں، اس کو اگرچہ وہ لوگ انٹرسٹ کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، لیکن یہاں کے کفار حربی کفار ہیں، حربی کافر کی طرف سے اس طرح کی زیادہ رقم اس کی مرضی سے ہمیں مل رہی ہو تو لے سکتے ہیں، مسلمان کی طرف سے نہیں لے سکتے، حربی کافر کی طرف سے لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر دار الحرب میں امان لے کر گیا تو کافروں کی خوشی سے جس قدر ان کے اموال حاصل کرے جائز ہے، اگرچہ ایسے طریقے سے حاصل کیے کہ مسلمان کا مال اس طرح لینا جائز نہ ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا، یعنی دھوکہ، جھوٹ وغیرہ بول کر کافر سے اس کا مال حاصل نہ کیا گیا۔ یہاں دار الحرب کی قید لگائی ہے، جبکہ دار الاسلام میں بھی اگر کوئی شخص موجود ہے لیکن وہاں کے کفار حربی کفار ہوں، یعنی کافر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کافر کیسا ہے، حربی کافر ہے یا مستعمن ہے یا ذمہ ہے۔ ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو یہاں کے جتنے بھی کفار ہیں غیر مسلم ہیں، نہ وہ مستعمن ہے نہ ذمی ہے، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ مستعمن اور ذمی ہونے کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے، فی الحال ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو یہاں کے کفار نہ مستعمن ہو سکتے ہیں نہ ذمی ہو سکتے ہیں۔ مستعمن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت میں امان طلب کر کے رہے، جیسے کہ ہم کسی ملک کا ویزا لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اسی طرح وہ کافر جو اسلامی حکومت میں امان طلب کر کے رہتے ہیں اسلامی حکومت کی جانب سے، ان کو مستعمن کہا جاتا ہے۔ اور ذمی کافر کا مطلب ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں ٹیکس ادا کر کے رہتے ہوں، جزیہ ادا کر کے رہتے ہوں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، تو کوئی کس سے امان طلب کرے گا، یا کون اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرنا کیسے پایا جائے گا جب حکومت اسلامی ہے ہی نہیں، سیکولر حکومت ہے یا ابھی ڈیموکریسی ہے۔ تو یہاں کے جو کفار ہیں وہ مستعمن اور ذمی ہو ہی نہیں سکتے، تو اب ایک ہی قسم بچ جاتی ہے، وہ ہے حربی کفار کی۔
تو حربی کفار سے اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر حربی کافر کو آپ نے 20,000 روپے دیے اور یہ شرط لگائی کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو واپس لوٹانا ہے، لیکن 22,000 روپے کر کے واپس لوٹانا ہے، تو یہ جو 2,000 ہے یہ آپ کے لیے جائز. اگر مسلمان کے ساتھ یہ شرط لگائیں گے تو حرام ہے، بیاج ہے، لیکن کافر سے لے سکتے ہیں. تو جو بینکوں سے جو زیادہ رقم ملتی ہے نا اس کی بھی یہی حیثیت، کیونکہ بینک کے مالکان ہندوستان کے اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً سارے کے سارے غیر مسلم ہی ہیں، حربی کافر ہی ہیں، بینک سب کے سب تقریباً کافروں کے ہیں. تو ان کی جانب سے جو پیسہ مل رہا ہے، جو زائد رقم مل رہی ہے، چاہے ایف ڈی پر مل رہی ہو یا سیونگ اکاؤنٹ پر مل رہی ہو، اس کا لینا جائز ہے. ہاں شیئر مارکیٹ ہے، میوچول فنڈ ہے، SIP ہے، وہ سب ناجائز ہے، اس میں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ ضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا، یعنی دھوکہ نہ دیا گیا ہو، کافر اپنی مرضی سے دے. کہ بدعہدی یعنی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ کفار کے ساتھ بھی حرام ہے. مثلا کسی کافر نے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور اب یہ دینا نہیں چاہتا، تو امانت تو چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کو لوٹانا بھی واجب ہے. اگر نہیں لوٹا رہا ہے تو یہ بدعہدی ہے اور یہ درست نہیں، یہ گناہ ہے. یعنی کافر کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے، اس کو دارالحرب کہنا صحیح نہیں. دیکھیے دارالاسلام اور دارالحرب بار بار آ رہا ہے تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. دارالحرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرب کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے جنگ. تو دارالحرب مطلب جہاں پہ کفار رہتے ہوں اور وہ کفار اسلام کے دشمن ہو، اور اس ملک میں جہاں وہ کفار رہتے ہیں وہاں اس ملک میں کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، شروع سے لے کر ابھی تک کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، تو اس ملک کو کیا کہا جائے گا؟ دارالحرب کہا جائے گا. جیسے کہ ابھی آپ لندن وغیرہ میں چلے جائیں، امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں، تو وہاں پر کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی. یا ہم اپنے قریب کی بات کریں تو ہمارے قریب میں نیپال ہے، نیپال میں کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی، تو نیپال دارالحرب ہے. UK، یہ انگلینڈ وغیرہ، یہ بھی سب دارالحرب ہے، وہاں پہ کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی، تو اس کو دارالحرب کہا جائے گا. جہاں فی الحال بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، سیکولر حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور اس سے پہلے بھی کبھی اسلامی حکومت نہیں رہی، تو اس کو دارالحرب کہا جائے گا. لیکن جہاں کبھی بھی اسلامی حکومت رہی ہو اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو، تو اس کو دارالاسلام کہا جائے گا. تو ہندوستان میں اگرچہ ابھی فی الحال اسلامی حکومت نہیں ہے، وہی ڈیموکریسی ہے، جمہوری حکومت ہے، لیکن یہاں اس سے پہلے اسلامی حکومت رہ چکی ہے. مسلمان بادشاہوں کا دور گزرا ہے، غوری بادشاہ، غزنوی بادشاہ، مغل بادشاہ، آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہو تو یا سنا ہو، تو یہ سب اسلامی حکومت تھی اس وقت. تو یہاں اسلامی حکومت رہ چکی ہے اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں. یعنی تھوڑے بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس پر آواز اٹھائی، اس پر آواز، طلاق کے مسئلے میں، وہ حلالے کے مسئلے میں، اس طرح کی کچھ باتیں ہوں گی، لیکن پورے طور پر جو ہے اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہندوستان دارالاسلام ہے. لیکن آپ غور کریں گے کہ اگرچہ یہ دارالاسلام ہے، لیکن یہاں کے، یہ ہندوستان دارالاسلام ہے، لیکن یہاں کے کفار وہ حربی کفار ہیں، وہ مستعمر اور ذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ مستعمر اور ذمہ ہونے کے لیے فی الحال اسلامی حکومت ہونی چاہیے. فی الحال تو اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے، اس کو دارالحرب کہنا صحیح نہیں، مگر یہاں کے کفار یقیناً نہ ذمی ہیں نہ مستعمن. جو بات میں نے بیان کی، ذمی اور مستعمن کا مطلب بھی میں نے بیان کیا، کیونکہ ذمی یا مستعمن کے لیے بادشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اور امن دینا ضروری ہے. عقد ذمہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ اسلام کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. وہ کفار جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو بادشاہ ان کو امان فراہم کرتا ہے، یعنی بادشاہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ ٹیکس ادا کرو گے تو پھر آپ کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، آپ کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی. جس طرح مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کی جانوں کی، ان کے گھر بار، ان کے اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح اگر تم عقد ذمہ کر لیتے ہو، یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہو اور اسلامی حکومت میں رہتے ہو، تو پھر تمہارے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، تمہاری جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، تمہارے گھر بار کی بھی حفاظت کی جائے گی. یہ ذمی ہونے کا مطلب ہوتا ہے. اور مستعمن کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے تقریباً کہ وہ امان طلب کر کے رہتے، لیکن وہاں ٹیکس نہیں ہوتا، ٹیکس کے معاملات نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں لہٰذا ان کفار کے اموال عقود فاسدہ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ بدعہدی نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ وغیرہ بولنا نہ ہو. یعنی جو معاملات
جو لین دین کا معاملہ اگر مسلمان آپس میں کرے تو ناجائز و گناہ ہو، لیکن وہی معاملہ اس طرح کے کفار کے ساتھ جائز ہے، ان کی رضامندی سے، ان کی خوشی کے ساتھ. جیسے کہ میں نے ابھی یہ جو سودی لین دین کی ایک مثال دی کہ 20,000 روپے دے کر 22,000 روپے لینے کی شرط لگائے، تو یہ مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ 2,000 بیاج ہوگا، حرام ہے، لیکن اگر کافر حربی کے ساتھ ہو تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ بینکوں کے جو معاملات ہیں، بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے وہ مال مباح ہوتا ہے. وہ چونکہ کافروں کی رضامندی سے بغیر کسی دھوکہ اور بد عہدی جھوٹ وغیرہ کے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، تو اس کا لینا جائز. جب وہ ہمارے قبضے میں آ جائے یا جب وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے، اس کی انٹری ہو جائے، تو وہ ہماری ملکیت میں آ جاتے ہیں، ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے بارے میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو زیادہ رقم ہم کو بینک سے ملی ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے، سیونگ اکاؤنٹ تھا یا جو ہے کہ فکس ڈپازٹ کرائی تھی تو اس پر ہمیں زیادہ رقم ملی، تو کچھ لوگ اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ پیسہ مسجد میں دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، یہ پیسہ ہم کسی مدرسے میں کسی دینی کام میں دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. حالانکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ابھی میں نے کہا کہ کافر کی رضامندی سے اس کا جب اس طرح کا زیادہ مال لینا جائز ہے، تو جیسے ہی ہمارے قبضے میں آئے گا ہم مالک ہو گئے، اب وہ ہمارا ہو گیا. اب ہم مسجد میں دیں گے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا، اب ہم مدرسے میں دیں گے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا، ہم کسی دینی کام میں بھی دے رہے ہیں تو وہ ہماری طرف سے دے رہے ہیں، تو دینی کام میں دینا بھی جائز ہے. وہ رقم دی جا سکتی، اور خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں، کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں. وہ ہمارا ہو گیا، اب ہم اس کا ہر طرح کا جائز استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس مال کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ضروری باتیں بیان ہو گئی. لیکن جو شیئر مارکیٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، بینک میں بھی بہت ساری ابھی اس طرح کی چیزیں آ گئی، جیسے کہ میوچول فنڈ، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل میں. تو میوچول فنڈ میں پیسہ لگا دیا جاتا ہے. بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو بہلائیں گے پھسلائیں گے کہ یہ اسکیم ہے، فلاں اسکیم ہے، آپ جائیں ایک بار دیکھیں، تھوڑی بات چیت کر کے دیکھا تو وہ شروع ہو جائیں گے، اسکیمیں بتانا شروع کر دیں گے وہ لوگ. تو آپ کو ان کے چکر میں نہیں پڑنا. وہ میوچول فنڈ بہت زیادہ جو ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو ترغیب دلائیں گے کہ میوچول فنڈ میں آپ حصہ لے لیجئے. تو یہ جو میوچول فنڈ ہے نا، اس کا تعلق انڈائریکٹلی شیئر مارکیٹ سے ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے پیسے آپ ہی کے نام سے شیئر مارکیٹ میں لگا دیتے ہیں اور اسی کو میوچول فنڈ کا نام دیا جاتا ہے. اور شیئر مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے گناہوں کے کام ہوتے ہیں. سودی لین دین بھی ہوتا ہے، حرام لین دین ہوتا ہے، حرام کاروبار ہوتا ہے، وہ سارے جو ہے کہ حرام کام ہوتے ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ، آپ کسی کمپنی کا شیئر اگر خریدتے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں، اگرچہ 1 روپے کا شیئر ہی آپ نے کیوں نہ خریدا ہو، آپ اس کمپنی کے پارٹنر ہو جاتے ہیں. اب وہ کمپنی، جس کمپنی کا آپ نے شیئر خریدا ہے، وہ کمپنی جو بھی حرام اور ناجائز گناہ کا کام کرے گی، اس میں خود آپ شریک ہو جائیں گے، خود بخود آپ شریک ہو جائیں گے. اگرچہ آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا اس گناہ میں شریک ہونے کا، اگرچہ آپ کی کوئی نیت بھی نہیں، لیکن آپ نے شیئر تو خریدا نا، اس کا شیئر خریدنے کی وجہ سے آپ خود بخود اس گناہ میں شریک ہو گئے، تو خود گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب بتائیے کون سی ایسی کمپنی جو حرام کام نہیں کرتی ہے؟ کون سی؟ کفار کی کمپنیاں تو ہے ہی ہیں، مسلمانوں کی کمپنیاں بھی ایسی ہیں جو حرام اور ناجائز کام کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو ہے کہ اس طرح کی بات ہے کہ تو مسلمان کی کمپنی تو اس کا شیئر کیوں نہیں خرید سکتے؟ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ خود کمپنی شیئر مارکیٹ کے اندر موجود ہے، وہ خود شیئر مارکیٹ کے اندر ملوث ہے، تو وہ شیئر مارکیٹ میں ہونے کی وجہ سے خود بہت سارے گناہ والے کام کر رہی ہوگی وہ کمپنی. تو اگرچہ مسلمان کی کمپنی حلال پروڈکٹ بھی بنا رہی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں گناہوں سے اس کا تعلق ہوگا. اس لیے ہمارے علماء یعنی علماء اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں. پھر یہ کہ یہ شارٹ کٹ وغیرہ کی ہمیں کیا ضرورت؟ یہ شارٹ کٹ کے ذریعے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے نا، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے. یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، اس میں خرچ ہو جائے گا، یا ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، کوئی آفت آ گئی تو ختم ہو گیا، کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں بے برکتی، یا یہ کہ کب چلا گیا کب ختم ہو گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. محنت والی جو کمائی ہوتی ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، محنت والی کمائی. اور جو محنت کرتا ہے، جو تاجر، جو کاروبار کرتا ہے، اس کی تو فضیلت بھی بیان ہوئی، اس کو تو اللہ کا دوست کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تاجر کو برکت عطا فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی، یعنی ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے جو کمایا جائے وہ سب سے بہترین کمائی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، یعنی آدمی محنت کر کے کمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے جائز اور حلال طریقے عطا فرمائے، اس کو چھوڑ کر یہ 2-4 جو حرام
طریقے ہیں سود کا لین دین اور یہ اس طرح کے جو ناجائز ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، وہی شارٹ کٹ کے چکر میں کہ محنت کم کرنی پڑے اور زیادہ پروفٹ مل جائے، اس چکر میں اس میں جاتے ہیں اور پھر وہ نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں، بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ شیئر مارکیٹ کے چکر میں پڑے اور جو کچھ تھا وہ سب بھی چلا گیا۔ پہلے ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہا تھا لیکن شیئر مارکیٹ میں لگایا، سب تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا، کبھی اوپر تو کبھی نیچے، کبھی فائدہ تو کبھی نقصان، یہ سب ہوتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا۔ آگے جو بیان ہے وہ ہے موت اور جنازے کا بیان، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔